خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. دو اہم ایشوز ہیں. ایک اسد طور صاحب کے حوالے سے. اسد طور صاحب کو 8 گھنٹے FIA نے اپنے پاس رکھا اور کیا تحقیقات ہوتی رہیں, اور اسد طور صاحب کو کس بات کی سزا مل رہی ہے, کیا اس میں کوئی ریالٹی بھی ہے یا نہیں, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اراکین جو MNA منتخب ہوئے ہیں, NA کی سیٹیں جیتے ہیں, اور جو کہا بھی جا رہا ہے کہ جو ابھی ریکاؤنٹنگ کا سلسلہ ایک دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کافی سیٹیں جو ہے وہ واپس لی جائیں گی. اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. اور خود جب NA 154 کے امیدوار رانا فراز نون صاحب جو ہیں, ان کا ایک ویڈیو پیغام اب سامنے آیا ہے. اس ویڈیو پیغام کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. انہوں نے کیا چیزیں کہیں, انہیں کس بات کا ڈاؤٹ ہے, اور کیوں یہ ریکاؤنٹنگ کے بعد انہیں لگ رہا ہے کہ میرے خلاف یا میرے خلاف جو ہے وہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے. سب سے پہلے تو اسد طور صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ اسد طور ایک یوٹیوبر ہے اور ہماری طرح ایک سوشل میڈیا کے صحافی بھی ہیں, اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں, اور بڑے سنگین قسم کے الزامات جو ہیں انہوں نے قاضی عیسیٰ فیض صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس ان کے اوپر لگائے تھے, اور اسی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. یہی کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اب کیسز کا دائرہ کار جو ہے وہ ایک کھینچا گیا ہے. ان کو جو مبینہ طور پر الزامات ہیں ان کے حوالے سے, کہ انہوں نے کہا کہ میری بولنے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں, میں حقائق عوام کے سامنے رکھتا ہوں, تو اس حوالے سے میرے خلاف اب کیسز بن رہے ہیں. اور دوسری طرف جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے, جیسے کہ عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا, تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے مطلب کہ انہیں گرفتار کیا گیا, تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اسد طور صاحب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اور یہ سب کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تھرو ہو رہی ہیں. تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور مختلف رائے بھی لوگ جو دے رہے ہیں. لیکن عمران ریاض صاحب آپ کو پتہ کہ جس طریقے سے کافی اگریسولی بات کر رہے ہیں, اور بڑا اسٹرانگ ہو کر وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے مریم بی بی کے اوپر بھی تنقید کی کہ کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے اسد طور صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اسد طور صاحب جو ہیں وہ اس وقت جہاں پر بھی ہیں بڑے محفوظ بھی ہیں. لیکن 8 گھنٹے کی تحقیقات کے بعد انہیں واپس بھیج دیا گیا تھا, اور وہ واپس آ گئے تھے. اب وہ اپنے گھر پہ موجود ہیں, انہیں رہا کر دیا گیا تھا. ظاہر انہیں نوٹس جاری ہوئے تو وہ وہاں پر حاضر ہو گئے. اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے موبائل فون کے حوالے سے بھی بات کی گئی, کہ ان کا موبائل فون جو تھے وہ FIA کے حکام جو تھا وہ مانگ رہا تھا تحقیقات کے دوران, تو لیکن وہ ساتھ کوئی چیز بھی لے کر نہیں گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر زیر بحث آئی ہیں. اچھا, دوسرا بڑا اہم ایشو ہے, اور یہ سب سے زیادہ اہم ایشو یہ ہے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف NA 154 آزاد امیدوار جو جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے, انہوں نے الیکشن لڑا تھا. ظاہر ان کے پاس اپنا ایک انتخابی نشان تھا, آزاد امیدوار کے طور پر جو پارٹی کا ایک نشان تھا وہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے اب ایک ٹوسٹ آ چکا ہے NA 154 کے اندر. مختلف جگہوں پر اب ریکاؤنٹنگ ہوگی. اسی طرح NA 154 کے اوپر اب ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے, کہ ان کے مقابلے میں عبدالرحمان خان کاجو صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑا ہے. تو اب رانا فراز نون صاحب, اب سے کچھ دیر پہلے ان کا ایک ویڈیو پیغام تھا کہ جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ مجھے اچانک سے ایک نوٹس آتا ہے, اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کل بروز 26 تاریخ ریکاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے, جس کے اندر انہیں لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی دوبارہ ایپسیٹ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری 14,000 کی لیڈ تھی, اسے کم کر کے اب 6,000 کیا گیا, اور کل کو اس کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ رد و بدل کیے جا سکتے ہیں. مبینہ طور پر یہ الزام جو ہے وہ رانا فراز نون صاحب نے اب حکام کے اوپر لگایا, جو ROs ہیں یا مختلف ادارے جو اس کو کور کرتے ہیں. اب کل کا دن بڑا اہم ہے. NA 154 ظاہری سی بات ہے کہ کچھ یہ بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں اس کو کم کر دیا جائے گا, تاکہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کم ہو سکیں. اور بھی بہت سے معاملات ہیں کہ اپوزیشن جتنی دیر بھی رہے یہ کمزور ہے, طاقتور اپوزیشن جو ہے وہ سامنے نہ ہے. تو اب آنے والا وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو کل کا دن بڑا اہم ہے, اور ہم کل کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھرپور خود بھی نگاہ رکھیں,
اور بیک ٹو بیک جو بھی نیوز ہوگی، خبر ہوگی، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.